ایک آیت ہے قرآن مجید میں، اس آیت کے بارے میں امام نے فرمایا، آیت یہ ہے کہ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ سے 40 دنوں کا وعدہ دیا، کیا آئیں گے 40 دن۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، جب ہم نے 40 دنوں کے لیے موسیٰ کو بلا لیا تو بنی اسرائیل کہ تم لوگوں نے پھر وہ سارا پرستی شروع کر دی، بچڑے کی پرستی شروع کی۔ اس آیت کے سلسلے میں امام نے فرمایا اپنی تفسیر میں، جو کہ معروف ہے تفسیر امام صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مشہور، اس تفسیر میں انہوں نے فرمایا کہ موسیٰ کو حکم دیا کہ تورات دینے کے لیے میعاد پہ آ جائیں، یعنی کوہ طور پہ آ جائیں، تورات دینے آپ کو کوئی رسالہ نہیں ہے، یہ اخبار نہیں کا ویسے آپ آ جائیں کوہ طور پہ، میعاد پہ آ جائیں، اور آ کر 30 دنوں تک آپ نے روزہ رکھنا ہے، ایسے ہی آپ کو تورات نہیں ملے، کتاب نہیں ملے، 30 دن آپ نے روزہ رکھنا اور پھر مناجات بھی کرنی ہے۔ حضرت موسیٰ نے گمان کیا کہ حتماً خداوند 30ویں دن مجھے تورات عنایت فرمائے گا، لہذا 30ویں دن مہم ہے ان کے لیے، یاد آخری رات کو روزہ رکھا، آخری 30واں روزہ بھی رکھا، اور افطار کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مناجات کرنی ہے، اہتمام، لہذا مسواک کیا تاکہ دان صاف ہو، منہ سے وہ جو روزہ دار کے لیے خاص قسم کی بو پیدا ہو جاتی، شاید دوسرے پسند نہ کرے، جب آپ کو زیادہ بھوک لگتی ہے تو منہ میں بو پیدا ہو جاتی ہے، وہ ختم ہو جائے۔ حضرت موسیٰ نے مسواک کی، خداوند متعال نے وحی بھیجی کہ موسیٰ آپ جانتے ہو کہ روزہ دار کی منہ کی بو میرے نزدیک ہر اجر سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اعتراض کیا خدا نے کہ مسواک کیوں کیا افطار کے وقت؟ سحری کے وقت افطار کرنا چاہیے، نہیں افطار کے وقت، سحری کے وقت آپ فرمایا کہ مجھے آپ کو پتا، کیا آپ کو یہ نہیں معلوم کہ روزہ دار کے منہ کی جو بو ہے وہ مجھے ہر اجر سے زیادہ خوشبودار ہے، میرے لیے بس مزید 10 دن آپ روزے رکھیں، تو 10 دن روزے رکھیں، لیکن خبردار افطار کے وقت مسواک نہ کریں۔ حضرت موسیٰ نے ایسا کیا تو اللہ نے 40 شبوں کے بعد تورات نازل کی، یہ کہ آپ کا روزہ اور آپ کے روزے کی حالت میں جو آپ کے دہن کی بو بگڑ جاتی ہے تو نہ سوچیں کہ اب کیا نہ، خداوند اس کو بھی حساب کرتا ہے۔ کیا امام نے فرمایا کہ روزہ دار کے منہ کی بو خدا کے نزدیک ہر اجر سے زیادہ